خان صاحب اپنی لانگ مارچ کی حتمی تاریخ دینے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا کے اندر اگر ایک ایسا پلیئر میدان میں آ جائے جو ماضی میں عمران خان صاحب کے ایک نہیں دو نہیں 3-4 مرتبہ دانت کھٹے کر چکا ہو، اور ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم رہ چکے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ سچویشن کو سنبھالنا کس حد تک مشکل ہو جائے گا۔ میرا اشارہ ہے ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کی طرف، کیونکہ عمران خان صاحب نے کھینچ کے ساتھ رضوی صاحب جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اپنی جو تحریک لبیک کو بطور سیاسی جماعت اسٹیبلش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر جلسے جلوس کر رہے تھے، ان کا عمران خان کو چیلنج کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا، ماسوائے اس وقت کے جب وہ انتخابی میدان میں اترتے۔ لیکن عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا حکومت نے انفیکٹ جسے کہتے ہیں نا بم کو لات مار دی، بم کو لات مار دیا اور سعد رضوی صاحب کو کھینچ کے لے آئے ہیں خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں اب 16 اکتوبر کو میدان لگنے جا رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر تحریک لبیک پاکستان نے ایک ریلی نکالی ہوئی تھی، اور ایبٹ آباد میں اس ریلی نے نکلنا تھا، لیکن وہاں کی انتظامیہ کے پاس شاید آنسو گیس کے شیل کچھ زیادہ تھے، اور انہوں نے اس جلوس کو روکنے کے لیے اندھا دھند ہی طاقت کا استعمال کر دیا، لاٹھی چارج بھی کیا، شیلنگ بھی کی، جس نے جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا ٹیمپریچر اس کو کر دیا ہائی۔ اور اس کے بعد سعد رضوی صاحب نے ایک کی ہے دھواں دھار تقریر، جس کے مختلف کلپس اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی وائرل ہیں، اور وہ چیلنج کرتے ہیں بالکل علامہ خادم رضوی صاحب کے لب و لہجے کے اندر پنجابی زبان استعمال کی ہے سعد رضوی صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے چیلنج کر دیا ہے بھرپور طریقے سے خیبر پختونخوا اور خاص طور پر ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمشنر کو، اور چیلنج کرتے ہوئے کہتا کہ پیو دا پتر رہتے ہوں تیار رہیں، میں آ رہا 16 اکتوبر نو تے جننے کہ تیرے کو آنسو گیس دے شل نے اے تو تیار کر لے تے دیکھنے آ پھر کہ بھجدا کون ہے تے کننا ک بھجدا ہے۔ اب اس قسم کا اگر چیلنج آ جائے سامنے سعد رضوی صاحب کی طرف سے اور تحریک لبیک کی طرف سے، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہی صورتحال ہے، کیونکہ ماضی میں جب تحریک لبیک پاکستان نے اس طرح کے طرز عمل کے بعد اس طرح کے لب و لہجے کے ساتھ میدان میں اتری ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ کسی کی نہیں سنی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا ہے جو ان کا دل چاہا۔ اور ماضی میں جب آپ کو یاد ہے کہ یہ والا واقعہ ہوا تھا لاہور کے اندر، جب وہاں پر لاٹھی چارج ہوا تھا، سمیع ابراہیم صاحب خصوصی طور پر آئے تھے، اور یہاں پر آ کر ہونے والی فائرنگ کا انہوں نے بڑا تبادلہ کیا تھا، سعد صدیق جان وغیرہ اس قسم کے سارے کریکٹرز اس وقت یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر جو پنجاب حکومت تھی اس کی بربریت اور یہ وہ بے شمار انہوں نے اس کے اوپر ویڈیوز کی تھی۔ اس کے بعد پھر جب تحریک لبیک کا لانگ مارچ نکلا، تمام تر ریاستی طاقت کے جبر کے باوجود وہ لانگ مارچ لاہور سے تمام تر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وزیر آباد بھی پہنچ گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب اس کو روک نہیں پائے تھے، اگرچہ وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اور شیخ رشید احمد صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، معاہدے پر معاہدے کرتے رہے، لیکن کسی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکٹیو ہونا پڑا تھا، اور پھر کراچی سے مفتی منیب، وہ عقیل کریم ڈھیڈی اور وہ سیلانی والے، ان کو بلانا پڑا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت پھر علامہ سعد رضوی صاحب بھی رہا ہوئے تھے، اور یہ لانگ مارچ ختم بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر تحریک لبیک کی طرف سے اس قسم کا کوئی چیلنج سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اب وہ اس کے پیچھے کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے حالات اس طرح کے ڈیولپ کر دیے کہ سعد رضوی صاحب کو سامنے آنا پڑا۔